وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبّر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا کی بڑائی بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے. تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الرسول امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. لائق احترام محترم معزز سامعین، موجودہ حالات میں، موجودہ زمانے میں مسلمان یا امت مسلمہ جن حالات کا شکار ہے، جن حالات سے گزر رہی ہے، ایک فکر مند انسان کو وہ تشویش میں ڈال دیتے. جو درد رکھنے والا ہے، فکر رکھنے والا ہے، اسے ان حالات میں بڑا دکھ ہوتا ہے. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں جب مسلمان قبلہ اول میں عبادت میں مشغول تھے، اس وقت ظالموں نے ان پہ حملہ کر دیا اور مسلمان صرف فلسطین میں نہیں، دیگر ممالک میں بھی پٹ رہے ہیں، پریشان ہیں. آج کی گفتگو میں ہم نے ان حالات کا مختصر سا جائزہ لینا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. مختصراً یہ بات آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی بات اگر کی جائے، جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، تو مسجد اقصیٰ تو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، وہ تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. اور سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنایا گیا وہ مسجد اقصیٰ، بلکہ دوسرا گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ ای مسجد وضع، سب سے پہلی مسجد وضع فی الارض اولا، کون سی مسجد ہے جسے سب سے پہلے بنایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الحرام، یعنی بیت اللہ کو سب سے پہلے زمین پہ تعمیر کیا گیا. تو سوال کیا ثم ایو، اس کے بعد کون سی مسجد بنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصیٰ. اور صحابی سوال کرتے ہیں ان میں کتنے عرصے کا فاصلہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا عرصہ یہ فاصلہ ہے ان دونوں کے درمیان. تو مسجد اقصیٰ جو ہے یہ سب سے پہلے جو رب کا گھر بنا، اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. اتنی اہم جگہ ہے اور یہ فلسطین کے اندر موجود ہے. تو ہمارے تو ایمان کا مسئلہ ہے. بعض لوگ یہاں بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو عربوں کا مسئلہ ہے، عربوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، عربوں کی بات کی جائے گی، عرب نہیں اٹھ رہے. حالانکہ عرب بہت غلط کر رہے، لیکن یہ عربوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے.
اور یہ ہمارا قبلہ ہے، قبلہ اول بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے، آپ کی خواہش یہ تھی کہ اللہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے۔ 16 سے 17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ آج جس فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، آج جس مسجد اقصیٰ کو خون کی ہولیاں جہاں پہ کھیلی جا رہی ہیں، وہی مسجد اقصیٰ تھی جہاں مسلمان منہ کر کے نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے قبلہ تبدیل کیا، وہ آپ نے بات سن رکھی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ عصر کی نماز کے وقت وہ صحابہ کی جماعت کے پاس ایک صحابی گزرے، انہوں نے خبر دی تو رکوع کی حالت میں ہی انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا۔ تو ہمیں اس سے کیا سمجھ آئی کہ مسلمانوں کا یہ قبلہ اول ہے، تو یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے۔ اور اس کے فضائل و مناقب اگر دیکھے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے کوئی بندہ سفر نہیں کر سکتا۔ مثلا کوئی بندہ یہاں سے کہے جی میں نے ملتان جانا ہے، میں نے فلاں دربار کی زیارت کرنے جانا، حرام ہے۔ ثواب کی نیت سے کسی جگہ سفر نہیں کیا جا سکتا سوائے 3 مسجدوں کے۔ ان 3 مسجدوں میں بیت اللہ، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ شامل ہے۔ اور مسجد اقصیٰ کی تو کیا اہمیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان نے دعا کی اللہ سے، اللہ جو اس مسجد میں آئے، نماز پڑھے اور اپنے گناہوں کی معافی کا ذہن لے کر کے آئے، اللہ اسے ایسے کر دینا جیسے ماں نے اپنے پیٹ سے آج ادھر جنم دیا ہو۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ یعنی مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے، اتنی اہم جگہ۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا یہ عام جگہ پہ نماز پڑھنے سے کتنا افضل ہے، 250 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک بندہ دوسری جگہ 250 نمازیں پڑھ لے، مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھے تو اقصیٰ مسجد کی ایک نماز کا اجر وہ 250 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اتنی اہمیت والی جگہ، اور یہ سرزمین تو اتنی پاک سرزمین ہے، اتنی عظیم سرزمین ہے، اللہ نے نبیوں کو یہاں پہ مبعوث کیا اور انبیاء کا مسکن رہا ہے یہ۔ اور اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پہ اللہ نے اس کو برکت والی جگہ کہا، بارکنا حولہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ معراج کے 2 حصے ہیں، ایک اسراء اور ایک معراج۔ اسراء کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو مکہ سے، بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا گیا، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصیٰ میں گیا، انبیاء کی ایک جماعت موجود تھی وہاں۔ اس سے عظیم جگہ کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے پوری سرزمین میں، زمین پہ ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جس پہ تمام انبیاء جمع ہوئے ہوں سوائے مسجد اقصیٰ کے۔ سارے نبی جمع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فحانت الصلاۃ فاممتہم، جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے ان کو امامت کروائی۔ یعنی مسجد اقصیٰ میں اللہ کے رسول نے انبیاء کی امامت بھی کروائی ہے۔ اور قرآن نے کتنے پیارے الفاظ بیان کیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر کروائی جس نے، اور سیر کہاں سے کروائی؟ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک۔ اور اللہ نے قرآن میں اس مسجد کا ذکر کن الفاظ میں کیا؟ بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد بڑی بابرکت ہے، اس کے ارد گرد کی ساری جگہ بڑی بابرکت ہے۔ تو نبی اس جگہ پہ آتے رہے اور انبیاء کا یہ مسکن رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اس مسجد کی زیارت کروائی۔ قریش نے جب آپ پہ الزام لگایا اور انہیں جھٹلایا، کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات میں مسجد حرام سے یہ مسجد اقصیٰ میں چلا گیا اور وہاں سے واپس بھی آ گئے اور آسمانوں کی سیر بھی کر کے آ گئے۔ تو آپ سے سوال کرنے لگے، بتاؤ مسجد اقصیٰ کیسی؟ جانتے تھے قریش کے لوگ، وہاں سے انہوں نے وہ چیزیں دیکھ رکھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا،
اب کیا بنے گا؟ مجھے تو چیزیں یاد نہیں. بندہ ایک دفعہ کسی جگہ کا چکر لگا لے وہ اس کو ازبر نہیں ہو جاتی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں یہ سوچ میں پریشان تھا کہ کیا کروں، اللہ نے مسجد اقصیٰ کو میرے سامنے بلند کر دیا. میں دیکھتا جاتا ہوں اور ان کو بتاتا جاتا ہوں، اور وہ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ یہ کیا بن گیا. یہ تو بالکل وہی چیز بتا رہا ہے جو وہاں پہ موجود ہے. اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر کو، جو سب سے افضل نبی ہے، ان کو بھی اس مسجد کی زیارت کروائی ہے اور وہاں پہ جا کے نبیوں کی امامت کا شرف بخشا ہے. اتنی اہم جگہ ہے. یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی اہمیت اجاگر ہو جائے. جب کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے نا، پھر اس کے بارے بندہ فکر مند بھی ہوتا ہے. تو مسجد اقصیٰ کوئی عام جگہ نہیں، یہ تو بڑی اہم جگہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دجال، آپ نے فرمایا دجال بہت بڑا فتنہ. ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. ہر نبی نے خبر دی اپنی قوم کو کہ دجال سے ڈرتے رہنا، اس فتنے سے پناہ مانگتے رہنا. اور اللہ کے رسول تو اپنی نمازوں میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر. وہ جو دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے، مسیح دجال سے بھی آپ پناہ مانگا کرتے. اور آپ نے کہا میں اپنی قوم کو وہ بات بتاتا ہوں جو کسی دوسری قوم کو نہیں بتائے گی، کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ رب العزت کانا نہیں ہے. یہ دجال جس کا فتنہ اتنا سنگین ہے، آپ نے فرمایا لا یأتی اربعۃ مساجد. دجال 4 مسجد جگہوں پہ یہ دجال نہیں آ سکے. 4 جگہوں سے اللہ ان جگہوں کو دجال سے محفوظ رکھے گا. ان میں ایک مسجد اقصیٰ ہے، وہاں دجال کبھی نہیں آ سکتا. اتنی اہم جگہ، اور اس میں بے شمار اور باتیں بھی کی جا سکتی ہیں. سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعمیر کروایا، اور اس سے پہلے اس کی تعمیر اللہ نے جیسے بھی کروائی. تو بہرحال یہ بڑی اہم جگہ ہے. آج اس عظیم اور بابرکت جگہ کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکال دی گئی. آج ہمیں اس کی خبر نہیں ہے. آج لوگوں کے دلوں سے محبت کو نکال دیا گیا. آج مسجد اقصیٰ کے بارے بات ہی نہیں کی جاتی، اور ہم فلسطین کے مسئلے کو عرب کا مسئلہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں بس یہ تو ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں کیا. یہ اسلام کا مسئلہ ہے. جب مسجد اقصیٰ کا امام آیا تھا، بینظیر کا زمانہ تھا اور بینظیر برسر اقتدار تھی، تو اس وقت اس امام نے یہ بات کہی تھی بینظیر کے سامنے کہ اگر اس کو پوری دنیا بھی تسلیم کر لے، آپ نے تسلیم نہیں کرنا. تو بینظیر نے جب یہ کہا نا کہ اس کو اگر عرب بھی تسلیم کر لے تو پھر، تو اس نے یہ کہا تھا کہ عرب کا مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اور شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، بتاؤ ان کو کہ مسجد اقصیٰ یہ بڑی اہم جگہ ہے. اور مسجد اقصیٰ جو ہے یہ ایک حقیقت ہے. فلسطین ایک حقیقت ہے، اور اسرائیل غاصب ہے. اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے. اب اس کا ایک الگ سے مسئلہ ہے. یہ ریاست جو اس کو تسلیم کروانے پہ زور دیا جاتا ہے، یہ ریاست تو غصب کر کے مسلمانوں کی جگہوں کو غصب کر کے اور ان پہ اپنی حکومت جما کے انہوں نے اپنی ریاست کو قائم کر لیا. تو بہرحال آج ہمارے دلوں سے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو نکال دیا گیا. آج وہ اہمیت باقی نہیں رہی. اگر وہ باقی ہو تو مسلمانوں کا خون گرمائے. بہرحال اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مسلمانوں میں خیر موجود ہے. حکمران چاہے وہ جیسے بھی ہیں، وہ بات کرے نہ کرے، لیکن آج کی امت میں جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں خیر ہے. لوگ نکلتے ہیں، لوگ جلسے جلوس بھی کر لیتے ہیں، لوگ دعائیں بھی کر لیتے ہیں، لوگ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. تو بہرحال مزید اس میں پختگی آنی چاہیے. اس لیے ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو سمجھیے. ایک تو وہ مسجد بڑی اہم ہے، اور دوسرا مسئلہ مسلمان بڑا اہم ہے. مسلمان کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان سے اس کا تعلق کیا ہوتا ہے، جیسے ایک جسم ہوتا ہے. تو وہ ہمارا جسم کا حصہ نہیں ہے مسجد اقصیٰ والے مسلمان. فلسطین کے مسلمان ہمارے جسموں کا حصہ نہیں ہے. یہ جو جسم ہے، جو مسلمانوں کا جسم جسے قرار دیا گیا ہے، اس کا حصہ وہ بھی ہیں. اگر ان کو درد پہنچتا ہے، اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمیں بھی تکلیف ہونی چاہیے، ہمارے دل میں بھی درد اٹھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے
آج لوگ فکر نہیں کرتے، عیش میں مست ہو گئے اور دنیا میں پڑ گئے، اور دنیا کی محبت اتنی دلوں میں جا گزی ہو گئی ہے، آج لوگوں کو مسلمانوں کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دوسری قومیں تم پہ ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ بھوکے کود پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کہ اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری تعداد ایسے ہوگی جیسے سمندر پہ پانی پہ جھاگ ہوتی ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ اڑ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول یہ کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم وہن کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے گی اور موت سے نفرت اس قدر ہوگی کہ تمہیں مسلمانوں کا درد محسوس ہی نہیں ہوگا، تم اپنی دنیا میں مگن ہوگے، تمہاری صبح ہوگی تمہاری شامیں ہوگی، تمہیں کوئی خبر نہیں ہوگی کہ فلسطین کے اندر یا کشمیر کے اندر یا دیگر مسلمان ممالک کے اندر جن کی صبح خون آشام ہوتی ہیں، جو خون میں غسل دینے کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، جن کے بچوں کو نیزوں پہ پرو دیا جاتا ہے، تمہیں ان کا درد کب محسوس ہوگا؟ تم تو دنیا کی محبت میں غرق ہو جاؤ گے۔ اور آج دیکھ لیجئے عرب کو دیکھیں، بڑے بڑے لوگ عمارتیں بنانے پہ، بلڈنگیں بنانے پہ اور دیگر رقص و سرود کی محافل سجانے پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو درد محسوس نہیں ہوتا۔ اگر یہ درد ہو تو کیا ہماری تعداد کم ہے؟ 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے جو یہ دعویٰ کرتے ہم مسلمان ہیں، اور اسرائیل کی آبادی 1 کروڑ تک نہیں پہنچتی، 1 کروڑ سے بھی کم ہے۔ کسی مسلمان ملک کے ایک ضلع کے برابر، ایک صوبے کے برابر اس کی آبادی نہیں ہے، لیکن وہ مسلمانوں پہ چڑھ دوڑتا ہے۔ جب دل کرتا ہے مسلمانوں پہ 27ویں رات رمضان المبارک کے اندر مسلمانوں کو عبادت کے دوران ان کے ہاں خون کی ہولی کھیل دی جاتی ہے، بیچاروں کو نہتے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتے، لوگوں کے دلوں میں درد نہیں ہے۔ حب الدنیا، محبت دنیا کے دلوں میں بس گئی۔ ہمیں تو دنیا پسند ہے، میری صبح اچھی ہوتی ہے، میری شام بھی اچھی ہوتی ہے، میرا گھر بھی اچھا ہے، میرا بچہ محفوظ ہے، میں خود محفوظ ہوں، میرے گھر والے محفوظ، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کسی کا درد کیوں محسوس ہو؟ یہ تو وہ صحابہ تھے نا، اور وہ اسلاف تھے کہ دور دراز کے علاقے میں بھی مسلمان کو درد ہوتا تو یہاں سے چل کے جا کے اس کے درد میں شریک ہو جایا کرتے۔ اللہ ہمیں ہمت دے، اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم انما المؤمنون اخوہ کی وہ تصویر بنے اور مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے ان کی محبت اور ان کے ساتھ جو ہمارا اسلامی رشتہ ہے اس رشتے کا پاس رکھتے ہوئے ہم ان کی مدد کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو بہرحال ہم کیا کر سکتے؟ ہم یہ کہتے نہیں میں کیا کر سکتا ہوں، تو آپ پہ اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے اتنی مدد کیجیے، اور مدد کرنے میں ہر بندہ اپنی جگہ پہ، ایک عام مسلمان ہے وہ کیا کرے گا؟ عام مسلمان عامی کے لحاظ سے مدد دعا کر دے، اور اگر وہ دعا کرتا ہے ساتھ کچھ اور بھی کر سکتا ہے وہ بھی کرے۔ کسی مسلمان کی جو تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں ان کی مدد کر دے، جہاد کی تنظیمیں اگر وہاں پہ جانے والی ہیں ان کی مدد، دیگر کام کیے جا سکتے، تو عام مسلمان یہ کام کرے، اور پھر دوسرے عالم لوگ ہیں، عالم اپنے لحاظ سے مدد کرے، وہ لوگوں کو بتائے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کیا ہے۔ مسجد اقصیٰ وہ اسلام کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لوگوں میں اس چیز کو اجاگر کرنا، اور صحافی ہے اگر کوئی بندہ تو وہ اپنی صحافت کے ذریعے آواز کو بلند کر سکتا ہے، وہ اپنے قلم کے ذریعے بلند کر سکتا ہے، وہ میڈیا کے ذریعے اس بات کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آ سکتا ہے۔ حکمران ہیں، حکمران کس چیز سے اس کو بلند کریں گے؟ سفارتی طور پر اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت کو جس لحاظ سے بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ استعمال کریں اور وہاں پہ مدد کریں۔ حکمرانوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دے، بس جی ہم دعائیں کریں، ان کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، وہ ان کے اسلحہ خراب ہو جائے، اپنے پاس ایٹم محفوظ کر کے رکھا ہوا، اپنے پاس پوری ٹیکنالوجی رکھی ہوئی ہے۔ یہ حکمرانوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف دعائیں کریں، حکمران کی مدد کا انداز اور ہے۔ ہم دوسرے ملکوں کو صحت بات تو نہیں کر سکتے، لیکن پاکستان کے جو حکمران ہیں، جو پاکستان میں برسر اقتدار ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟
وہ اپنے لحاظ سے مدد کرے، سفارتی تعلقات کو استعمال کرے، اقوام متحدہ میں آواز کو بلند کرے. لیکن مسلمانوں کو مسئلہ ہے وہ بھی حب الدنیا والی بات ہے، دنیا کی محبت میں غرق ہو گئے اور موت سے ڈر لگتا ہے، جہاد سے ڈر لگتا ہے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. یہ بات ان تک پہنچائی جائے. اور قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم جہاد نہیں کرتے، تم قتال نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں ہو، اور مجبور لوگ بیچارے بے کس بے بس ہو کے نہتے مسلمان، فلسطین کے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، تم ان کی مدد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ حکمرانوں کو شرم دلانی چاہیے کہ صرف دعاؤں پہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارے لیے دعا نہیں ہے، تم دوسرا کام کرو جو تم کر سکتے ہو. اور پھر بڑے مسائل ہیں، میں کچھ جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کر رہا، ہم بھی سمجھتے ہیں مسائل بڑے. لوگ کہتے ہیں جی ادھر سے حملہ کرے تو فلاں ملک درمیان میں آ جاتا ہے، ادھر سے حملہ کرے تو یہ ملک آ جائے گا، اگر دوسرا فضائی حملہ کرے تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے. حل نکل آتے ہیں، سارے حل نکل آتے ہیں. ان ملکوں کے ساتھ جا کے مذاکرات کیے جائے، ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے. اور یہ جو ملک نہیں حملہ کرنے دے رہے، کسی وقت میں انہوں نے کام کر رکھا ہوا ہے. تو بہرحال لمبی تفصیلوں میں نہیں جانا چاہتا، حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ دوسرے تعلقات کو استعمال کر کے مدد کرے. وہ ایک مولوی صاحب مسجد میں آئے نا، تو ایک بندہ جھاڑو دے رہا تھا، چودھری بندہ تھا، پیسے والا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے جی میں نیکی لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ نیکی غریبوں کے حصے میں رہنے دیجیے، آپ دوسرے کاموں میں مدد کریں، آپ مسجد کی ضرورتیں پوری کریں، یہاں پہ بل چاہیے، یہاں پہ پنکھا لگنا ہے وہ لگوا کے دیں، آپ ان کاموں میں نیکی میں زیادہ آپ کا مسئلہ ہے. حالانکہ وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جو جہاں پہ جو کر سکتا وہ کرے. آپ جو مدد کر سکتے ہیں کرنی چاہیے. کیا کتنے دن ہو گئے؟ 27ویں رات کو حملہ کیا گیا. آپ کے دل میں کب درد اٹھا ہے مسلمانوں کے لیے؟ کب آپ نے فلسطین کے لیے آپ تنہا بیٹھے ہیں اور جہاں آپ اپنی لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، آپ نے کب دعا کی فلسطین کے؟ اللہ مسلمانوں کو ان کی حفاظت فرما، ان کا حامی و ناصر ہو جا. آپ نے کب ان کے لیے درد محسوس کیا؟ کب آپ کی آنکھوں سے آنسو وہ بہا جو کسی مسلمان کے لیے تھا، کہ وہ مسلمان جو بیچارے پریشان ہیں، قدم قدم پہ مذبح خانے بن چکے ہیں اور کریا کریا ان کا خون میں لت پت ہو چکا ہے، جن کے بچوں کو یقین جانے تصویریں دیکھے تو دل کٹ جاتا ہے، انسان کا دل رونے شروع ہو جاتا ہے. یہ کیسے حالات بن گئے؟ مسلمان کیسے کٹ رہے ہیں اور بیچاروں کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. تو نصرت جو ہے، مدد آپ کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کر کے بھی نصرت کی جا سکتی ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نصرت کچھ وقتی ہوتی ہے اور کبھی کلی طور پہ وقتی نصرت یہ ہے ابھی مظلوموں کی پکار بن جائیے. بعض لوگ احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کا بھی کبھی بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. وہ آواز کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ میڈیا کا زمانہ ہے، دور دور تک آپ اس میں شریک ہو جائیں، اگر ہو سکتے تو لازمی شریک ہوں، کسی بھی طریقے سے اپنی آواز کو پہنچائیں. اور ایک مدد کلی ہوتی ہے کہ آپ ان کی مکمل طور پہ مدد کریں، عقیدے کی اصلاح، ان کے معاملات کی اصلاح. وہ تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن جزوی مدد، وقتی مدد ہم کر سکتے ہیں. اس میں جتنے بھی ذرائع ہم استعمال کریں وہ کرنے چاہیے. تو پریشانی کی بات بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے کئی دفعہ ہمیں نہیں بھی ہوتی. نصرت اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی نہیں آتی، لیٹ ہو جاتی. ایک زمانہ ضرور آئے گا جب فلسطین، جب مسجد اقصیٰ یہ مسلمانوں کو دوبارہ ملے گی اور دوبارہ یہاں پہ وہی امن اور امان قائم ہوگا. لیکن ابھی اللہ رب العزت کی طرف سے اسباب جو ہے نا وہ نہیں پیدا ہو رہے. ہو سکتا اللہ امتحان لے رہا ہو سکتا اللہ مسلمانوں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہو سکتا اللہ ان مسلمانوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو، ان کے لیے بشارت ہو. لیکن یہ جو مسلمان بے حس بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درجات بلند نہیں. وہ تو جنتی لوگ ہیں، وہ تو وہاں پہ لڑ رہے ہیں، وہ تو اگر مرتے ہیں تو سیدھے جنت میں جائیں گے. لیکن یہ بے حس حکمران، یہ بے حمیت مسلمان جن کے دل میں درد بھی نہیں جاگتا، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان کی پتہ نہیں باتیں بھی قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. یہ کیسے مسلمان جو صرف ایک بس جی دعا کر دے، دعا پہ کام چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعاؤں آپ کی دعا سے زیادہ کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے دعاؤں پہ کام نہیں رکھا. آپ نے میدان میں جا کے جہاد کیا ہے،
آپ نکلے ہیں، آپ نے تلوار کو اٹھایا ہے، ہمارا تو ایک مذمتی بیان بھی جاری نہیں ہوتا۔ تو ہم تو یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی طرف سے اگر مدد نہیں آ رہی، اللہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ یہ عرب جو بے حس ہو چکے ہیں، جو بے غیرت ہو چکے، جو بے شرم ہو چکے، جن کی شرم پتہ نہیں کہاں چلی، جن کو کسی قسم کی کوئی غیرت نہیں ہے، اللہ ان کو جگانا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جاگ جائیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے دنیاوی مفادات کو پیچھے رکھتے ہوئے مسلمانوں کی عزت کو آگے رکھیں، اور ہو سکتا ہے رب فلسطینیوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہو، اور یقیناً ہوں گے وہ لوگ تو جنتی ہیں۔ تو بہرحال نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے، غلط راستوں سے بھی بچنا ہے۔ ایک یہ بھی بات، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے ہم نے مدد کرنی، انتشار نہیں پھیلانا کہ اس کے خلاف بات، اس کے خلاف بات۔ آپ جو کر سکتے کرتے رہیں، لا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم۔ اگر فساد پھیلا دیا جائے، اگر انتشار پھیلا دیا جائے کسی بھی جگہ، یہ قانون ہے اللہ رب العزت کا، جہاں انتشار آ جائے وہاں پہ امن قائم نہیں رہتا، وہاں مسلمانوں کی طاقت خراب ہو جاتی ہے۔ تو عالمی میڈیا پہ یا عام جو بھی ہمارے پاس ٹولز ہیں، وہاں انتشار والی باتیں نہ کریں، کسی کے خلاف باتیں نہ کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی حماس مدد کر رہی ہے، تو حماس تو شیعہ ہے، وہ تو روافظ ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات کو یاد رکھیے، جب حالات ایسے ہو جائیں نا، پھر مدد ہوتی ہے، پھر اصلاح کی بات نہیں ہوتی۔ جب ایسے حالات ہو پھر صرف مدد دیکھی جاتی ہے، اور جب حالات میں امن ہو پھر تنقید بھی کر سکتے ہیں آپ، اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا فلاں شیعہ ہے، آج لبرل اور یہ گماشتے جن کو دین اسلام کا پتہ نہیں، اور جو ادھر سے پیسہ لے کے تیار ہو کے ہم میں گھسے بیٹھے ہیں، اور یہ یہودیوں کی بہت بڑی سازشیں ہوتی ہیں، ہمارے درمیان اپنے لوگوں کو پھیلا دیتے ہیں، یا ہمارے لوگوں کو پیسہ پوسا دے کے اپنے ساتھ ملا لیتے۔ وہ پوسٹیں کرتے ہیں جی حماس غلط کر رہی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ رستہ کھول رہی ہے۔ ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھیے گا۔ حالات جب ایسے بن جائیں پھر مدد دیکھی جاتی ہے، وہ جو بھی کرنے والا ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اور جب حالات میں امن ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی اصلاح کرنی ہے، اس میں تنقید کرنی ہے۔ اور جب انتشار ایسا پھیلا ہو، جب مسلمان بیچارے مغلوب ہو رہے ہیں، جب وہ مظلوم ہیں اور اس چیز کا شکار ہیں، پھر یہ نہ دیکھیں فلاں جماعت ٹھیک نہیں ہے، فلاں جماعت میں تو ایسا مسئلہ ہے، جماعت اسلامی اگر تعاون کر رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ نہیں کریں، جماعت الدعوہ اگر تعاون کر رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں اب دیکھنے والی نہیں ہیں۔ آپ کو جو بھی نظر آتا ہے اس کی حمایت کرنی ہے۔ وہ جس طریقے سے مدد کر رہا ہے، وہ حماس میں شیعہ مدد کر رہا ہو، وہ یہاں مسلمانوں کی کوئی جماعت مدد کر رہی ہو، ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، جیسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مدد کے ذرائع ذرا ٹھیک ہونے چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ یہاں سے بیٹھ کے کوئی پیسہ کسی کو دیتے، ڈائریکٹ کسی جگہ پہ پہنچائیں، یا نیچے والے طبقہ جو ہے یا نیچے والے لوگ ان تک چیز پہنچائی جائے، وہاں پہنچتی نہیں ہے۔ تو بہرحال مدد کے جو بھی ذرائع ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، ان تک راشن پہنچایا جا سکتا ہے، پیسہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور دوسرا درد رکھتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ تو پریشانی کی بات ضرور ہوتی ہے ایک فکر مند انسان کے لیے، تو اللہ رب العزت ہمیں طاقت دے کہ ہم مسلمانوں کی مدد اس انداز میں کریں جیسے کرنی چاہیے، جیسے صلاح الدین ایوبی نے کی تھی۔ اللہ اکبر، کیسا جذبہ تھا! 16 جنگیں لڑی ہیں صلاح الدین ایوبی، میں تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، بڑی لمبی تاریخ ہے، 16 جنگیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو جنگ ہی نہیں ہوئی، ویسے ہی مسلمانوں کو انہوں نے دے دیا۔ عیسائیوں نے کہا یہ بندہ جو آ رہا ہے اس کو چابی دے دو ورنہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ نے حکومت دی تھی مسلمانوں کو، مسلمانوں میں ایمان تھا، آج ایمان ختم ہوا تو ہمارے معاملات خراب ہو گئے۔ تو بہرحال حضرت عمر کے زمانے میں ایسے مل گیا۔ صلاح الدین ایوبی اس نے 16 جنگیں لڑی، اور ہر جنگ میں وہ ممبر اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ سننے والی بات، ممبر جو نور الدین زنگی نے ممبر بنا رکھا تھا کہ میں اس کو بیت المقدس میں رکھوں گا، وہ اپنی زندگی میں تو نہیں کر سکے۔ 16 جنگیں لڑی اور 16 کی 16 جنگوں میں ممبر اپنے پاس رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں فتح دے گا تو یہ ممبر میں بس بیت المقدس میں جا کے رکھوں گا۔ جذبہ لے گئے، جذبہ تو ہوا نا، ایمان تو ہے نا، اور ایمان یہی ایمان ہے۔ اس ایمان کے ساتھ جب بندہ نکلتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا ادھر سے جائیں گے تو فلاں ملک آئے گا، ادھر سے جائیں گے تو وہ ہو جائے گا۔ جب بندہ عزم کر لے اور وہ ارادہ کر لے اور رب کے لیے ایمان کے ساتھ نکلے، اللہ سارے راستے کھول دیتا ہے۔ 16 جنگوں کے بعد انہوں نے واپس لیا
760 سال تک مسلمانوں کے پاس بیت المقدس رہا، اور پھر فلسطینیوں نے اسرائیل کو، اسرائیلی تو بڑی ان کی گندی تاریخ ہے، اسرائیلی کیا چیز ہے، ان کی تاریخ بڑی بدبودار تاریخ ہے، اور یہ لوگ تو لٹے پھٹے، ان کو تو کسی ملک نے پناہ تک نہیں دی، یہ لوگ ان کو ملک سے بدر کر دیا گیا، اور ہٹلر نے یہودیوں کو اس انداز میں مارا اور ان کا ایسا قتل عام کیا کہ آج بھی کسی یہودی کے سامنے ہٹلر کا نام دو وہ کانپ جاتا ہے، اور اس نے کہا تھا میں ان کو زندہ اس لیے رکھ رہا ہوں تھوڑے سے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ گندی قوم ہے، میں اس کو مارا میں نے کیوں ہے، تاکہ لوگوں کو نفرت ہو یہودیوں سے، یہ تو اتنے لٹے پھٹے تھے، ہم نے ان کو پناہیں دی، فلسطینیوں نے ان کو پناہ دی، اور آج یہ اپنے ہی محسنوں کا گریبان چاک کر رہے ہیں، آج یہ گندی قوم اپنے محسنوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، اس لیے قرآن نے کہا تھا لتجد اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود، یہودی تم سے سب سے زیادہ عداوت رکھتے ہیں، ایک وجہ ہے، ایک صرف سبب ہے جس پہ یہ تمہارے ساتھی ہو سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تم ان جیسے بن جاؤ، جب تک تم یہودی نہیں بنتے یہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے۔ تو یہودیوں کے خلاف مدد کا ایک یہ بھی طریقہ، اپنے دل میں نفرت رکھیں، اپنے دل میں ان کے خلاف بغض رکھنا چاہیے، یہودی کبھی بھی ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ایسا وہ زمانہ عطا کرے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لا تقوم الساعہ حتی تقاتل الیہود، آخری بات حدیث سنا کے بات کو ختم کرنے لگے، ایک زمانہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہودیوں سے قتال نہ کرو، تم جہاد نہ کرو یہودیوں سے، اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حتی یقول الحجر وراءہ یہودی، یہاں تک کہ پتھر بھی پکار پکار کے کہے گا یا مسلم، اے مسلمان، ھذا یہودی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، فقتلہ، اس کو قتل کر دے، پتھر بھی یہ کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے، اس کی گردن اڑا دے۔ وہ زمانہ بھی آئے گا اور مسلمانوں کو فتح ملے گی، مسلمان فتح یاب ہوں گے، اور ہمیں امید ہے اللہ رب العزت وہ زمانہ بھی لے کے آئے گا۔ آج میرے بھائیوں ہمارے جو کرنے کے کام ہیں، اپنے دل میں درد رکھیے، ان کی جس لحاظ سے میں نے کچھ صورتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کر دے، بائیکاٹ مصنوعات کا کر کے بھی اگر آپ سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے تو وہ بھی کرنا چاہیے، جہاں تک کوئی کر سکتا ہے وہ اتنی مدد تو لازمی کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں فتح یاب کرے، اور مسلمانوں کی جو طاقت جو بگڑ چکی اللہ اسے دوبارہ بحال کر دے، اللہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کا حامی و مددگار ہو جائے، اور مظلوم مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اللہ دشمنوں کو، ظالموں کو، یہودیوں کو نیست و نابود کر دے، اور ان کے پیچھے جتنی بھی طاقتیں ہیں اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمت دے، توفیق دے، اور مسلمانوں کو درد محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ مسلمان امت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کو جاگنے کے لیے یہ اللہ الفاظ کافی کر دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔